جو انگریز افسران ہندوستان میں ملازمت کرنے کے بعد واپس جاتا تو اس کو وہاں پبلک پوسٹ کی ذمہ داری کبھی نہیں دی جاتی تھی، اور وجہ یہ تھی کہ انہیں یہ سمجھایا جاتا کہ آپ ایک غلام قوم پر حکومت کر کے آئے ہیں، جس کی وجہ سے تمہارے اطوار اور رویے میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اسی وجہ سے تمہیں یہاں کوئی عوامی ذمہ داری نہیں دی جائے گی، کیونکہ خدشہ اور ڈر ہے کہ تم آزاد انگریز قوم کو بھی اسی طرح ڈیل کرو گے جس طرح اس غلام قوم کو کرتے رہے۔ اس مختصر تعارف کے ساتھ اب انتہائی دلچسپ واقعہ سنیں۔ ایک انگریز خاتون جس کا شوہر برطانوی دور میں پاک و ہند میں سول سروس کا آفیسر تھا، اور اس خاتون نے زندگی کے کئی سال ہندوستان کے مختلف علاقوں میں گزارے تھے، واپسی پر اس نے اپنی یادداشتوں پر مبنی ایک بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی، جس میں اس نے کہا کہ میرا شوہر جب ایک ضلع کا ڈپٹی کمشنر تھا تو اس وقت میرا بیٹا تقریباً 4 سال کا اور بیٹی 1 سال کی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کو ملنے والی کئی ایکڑ پر محیط رہائش گاہ میں ہم رہتے تھے، اور ڈی سی صاحب کے گھر اور خاندان کے خدمت گزاری پر کئی 100 افراد معمور ہوتے۔ روز پارٹیاں ہوتی، شکار کے پروگرام بنتے، اور ضلع کے بڑے بڑے زمیندار ہمیں اپنے ہاں مدعو کرنا باعث فخر جانتے۔ جس کے ہاں ہم چلے جاتے وہ اسے اپنی عزت افزائی سمجھتا۔ ہمارے ٹھاٹ ایسے تھے کہ برطانیہ میں ملکہ اور شاہی خاندان کو بھی مشکل سے ہی میسر آئیں۔ ٹرین کے سفر کے دوران نوابی ٹھاٹ سے آراستہ ایک عالی شان ڈبہ ڈپٹی کمشنر صاحب کی فیملی کے لیے مخصوص ہوتا۔ جب ہم ٹرین میں سوار ہوتے تو سفید لباس میں ملوث ڈرائیور ہمارے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا اور سفر کے آغاز کی اجازت طلب کرتا، اور اجازت ملنے پر ہی ٹرین چلنا شروع ہوتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ہم سفر کے لیے ٹرین میں بیٹھے تو روایت کے مطابق ڈرائیور نے حاضر ہو کر اجازت کی طلب کی۔ اس سے پہلے کہ میں بولتی میرا بیٹا بول اٹھا، جس کا موڈ کسی وجہ سے خراب تھا۔ اس نے ڈرائیور سے کہا کہ ٹرین نہیں چلانی۔ ڈرائیور نے حکم بجا لاتے ہوئے کہا کہ جو حکم چھوٹے صاحب۔ کچھ دیر بعد صورتحال یہ تھی کہ اسٹیشن ماسٹر سمیت پورا عملہ جمع ہو کر میرے 4 سالہ بیٹے سے مان جانے کی درخواست کر رہا تھا، لیکن میرا بیٹا ٹرین چلانے کی اجازت دینے کو تیار نہیں ہوا۔ بالآخر بڑی مشکل سے میں نے کئی چاکلیٹس دینے کے وعدے پر بیٹے سے ٹرین چلوانے کی اجازت دلوائی تو سفر کا آغاز ہوا۔ چند ماہ بعد ہم دوستوں اور رشتہ داروں سے ملنے واپس برطانیہ آئے۔ ہم بذریعہ بحری جہاز لندن پہنچے۔ ہماری منزل ویلز کی ایک کاؤنٹی تھی جس کے لیے ہم نے ٹرین کا سفر کرنا تھا۔ بیٹی اور بیٹے کو اسٹیشن کے ایک بینچ پر بٹھا کر میں ٹکٹ لینے چلی گئی۔ طویل قطار ہونے کی وجہ سے مجھے خاصی دیر ہو گئی، جس پر میرے بیٹے کا موڈ بہت خراب ہو گیا۔ جب ہم ٹرین میں بیٹھے تو عالیشان کمپاؤنڈ کے بجائے فرسٹ کلاس کی سیٹیں دیکھ کر بیٹا ایک بار پھر ناراضگی کا اظہار کرنے لگا۔ وقت پر ٹرین نے وسل دے کر سفر شروع کیا تو بیٹے نے باقاعدہ چیخنا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے کہہ رہا تھا کہ یہ کیسا الو کا پٹھا ڈرائیور ہے جس نے ہم سے اجازت لیے بغیر ہی ٹرین چلانا شروع کر دی ہے۔ میں پاپا سے کہہ کر اسے جوتے لگواؤں گا۔ میرے لیے اسے سمجھانا مشکل ہو گیا تھا کہ یہ اس کے باپ کا ضلع نہیں بلکہ ایک آزاد ملک ہے، جہاں ڈپٹی کمشنر جیسے تیسرے درجے کے سرکاری ملازم تو کیا، وزیر اعظم اور بادشاہ کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو خوار کر سکے۔ آج یہ واضح ہے کہ ہم نے انگریز کو ضرور نکالا ہے، البتہ ان کی غلامی کو دیش سے نہیں نکال سکے۔ یہاں آج بھی کئی ڈپٹی کمشنرز، ایس پیز، وزراء، مشیران، سیاستدان اور جرنیل صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے عوام کو گھنٹوں سڑکوں پر ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ اس غلامی سے نجات کی واحد صورت یہی ہے کہ ہر طرح کے تعصبات اور عقیدتوں کو بالائے طاق رکھ کر ہر پروٹوکول لینے والے کی مخالفت کی جائے، ورنہ 14 اگست کو جھنڈے لگا کر اور موم بتیاں سلگا کر خود کو دھوکہ دے لیا کریں، جس طرح پچھلے 70 سال سے دیتے آ رہے ہیں کہ ہم آزاد قوم ہیں۔